اور کئی حضرات ایسے بھی یہاں رونق افروز ہیں جو حضرت کی زندگی مبارک کو دیکھے ہوئے ہیں۔ حضرت کی ساری زندگی عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ میں گزری ہے، بلکہ چاہتے تھے کہ امت بھی ایسے ہی اپنی زندگیوں کو عبادت، ریاضت میں، زہد و تقویٰ میں گزاریں۔ اس کے لیے آپ کثرت سے اپنے اس علاقے میں اور دور دراز تک تشریف فرما ہو کر امت کی ہدایت فرماتے تھے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اوصاف، اس کی بھی اصلاح کرتے تھے، ان کے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ اس طرح ساری زندگی آپ نے شریعت مطہرہ کی احکامات پر عمل کرنے اور اس کی تعلیم پہنچانے میں لگاتے رہے۔ بڑے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہی ہیں، پھر ان کے بعد خلفائے کرام سے آپ حضرات سن چکے ہیں۔ حضرت نے کئی کاموں کے انقلاب یہاں لائے ہیں، کئی نورانی محفلیں منعقد کرنا، مختلف مبارک راتیں آتی ہے، شب قدر ہے، معراج ہے، برات ہے، پھر رمضان مبارک کی نورانی ساعتیں آتی ہیں۔ ان سب موقع پر حضرت چاہتے تھے کہ امت ایسے مبارک موقعوں سے فائدہ اٹھائے اور ان مبارک دنوں کے برکات سے مالا مال ہو۔ آپ نے وہ جو بڑے بڑے پہلے کے علماء، بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، اس طریقے کو آپ نے زندہ کیا۔ رمضان شریف میں ہے، پورے آخری تاخرات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں معلوم کہ قدر کی رات کب ہوگی، میں تو بتانے آیا تھا لیکن دو مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اگر تم کو قدر کی رات پانا ہے تو رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کی تاخ راتوں میں تلاش۔ تاخ بے جوڑ کو کہتے ہیں، 21ویں شب، 21 کا جوڑ نہیں ہوتا، 22 کا جوڑ ہوتا، 11 11 22، 21 کا جوڑ نہیں ہے، 23 کا جوڑ نہیں ہے، پر اس کو تاخ کہتے ہیں۔ تاخ راتوں میں تلاش کریں، آخری 10 دنوں کی تاخ راتوں میں قدر کو تلاش کریں۔ انہی 5 راتوں میں کوئی ایک رات قدر کی رات ہوتی۔ تو اب چاہتے تھے کہ حبیب پاک کی امت قدر کی رات کے برکات سے مالا مال ہو، اللہ کی خصوصی عطاؤں سے یہ سرفراز ہوں۔ پورے 5 راتوں میں لوگوں کو نصیحتیں کرتے، عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، یاد میں بہرحال اپنے نبی کی خدمت میں درود سلام بھیجنے کی نصیحتیں کرتے۔ ایسے موقعوں پر آپ پھر خاص طور پر شہری کا بھی انتظام کرتے تھے، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، اچھے علماء سے جانا سنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح عبادت کر سکے۔ پھر شہری کا بھی معقول انتظام ہو، وقت اچھی طرح عبادتوں میں لگائیں۔ گھر جائیں گے تو سو جائیں گے، ذکر سے محروم، قدر کی جو برکات ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات یاد کرے، ذکر کرے، عبادت کرے، 1000 مہینوں تک عبادت کرنے سے بہتر مقام ملا۔ تو یہ جذبہ آپ کا امت کو اللہ کے قریب کرنے کا تھا۔ ایک شخصیت ہے، انجمن کی طرح کام کرتے تھے، پورا انخلا لائے۔ حضرت قبلہ نے کیا پیاری بات کہا ہے کہ حضرت قبلہ پہ لوگوں کو بھروسہ، اعتماد تھا، آپ کے زہد و تقویٰ کی وجہ سے، آپ کے علمی شان کی وجہ سے، آپ کی باتوں کو توجہ سے سنتے، عمل کرتے، اپنی آخرت کو سنوار لیتے تھے۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا
اللہ نے رہنے کے لیے نہیں بنایا، آزمائش کے لیے چند دنوں کے لیے بنایا، امتحان ہے بس۔ امتحان یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر زندگی گزاریں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، اسی کو یاد دلاتے ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، رہنے کے لیے آتے تو پھر اللہ بلاتا نہیں تھا بھیج کے، بلا رہا، رہنے نہیں بھیجا، آزمانے بھیجا، آزما رہا ہے، بلا لے رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اب تک، آدم علیہ السلام سے اب تک وہاں کے لوگ ہیں کیا پہلے کے نہیں ہیں؟ کیوں؟ آزما رہا بلا رہا، آزما رہا بلا رہا۔ یہ سلسلہ کچھ 100 سال تک چلتا رہے گا، اس کے بعد اللہ سب کو ایک دم بلا لے گا، جتنے ختم قصہ ہوگا، آزمائش ختم، اب دوبارہ آزمائش نہیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھ رہے حضرت سیدی بخشی تسکین قبلہ علیہ رحمت رضوان یہ بڑے مقام پا رہے ہیں، ان کے پیر و مرشد بڑے مقام پر ہے، اولیاء اللہ اونچے مقام پر ہے، اور بزرگان دین اعلیٰ مقام پر ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ہم اتنا بڑا عمل نہیں کرے، اتنی بڑی عبادت ریاضت نہیں کرے، ہم کو وہ بڑے مقامات تھے میرے۔ اب اللہ سے کہے اے اللہ تو ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم نہیں سمجھے تھے اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے، ہم سمجھے تھے دنیا کو کھانے پینے کی جگہ ہے، سونے جاگنے کی جگہ ہے، بس یہی سمجھے تھے، روٹی کپڑا مکان۔ لیکن اب سمجھ میں آیا وہ تو مقصد زندگی نہیں تھا، کھانا پینا لباس و مکان یہ ضرورت زندگی تھا، مقصد زندگی تو قرب الہی تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا۔ یہ راضی کر لیے بڑے بڑے مراتب ہیں، اب ہمارے کو مرتبے نہیں، اللہ دوبارہ بھیج، اب ہم بھی بڑے مرتبے پا کے آئیں گے، اللہ ختم ہوگا وقت، دوبارہ موقع بھی نہیں ہے جی، چلو اللہ کے دوبارہ منگلے کیا کیا، پھر محنت کر، ابھی موقع ہے قیمتی، ایک ایک لمحہ موتی سے زیادہ قیمتی، غفلت میں گیا تو پھر ملنے والا نہیں۔ یہ نہیں سمجھنا ہماری عمر بڑھ رہی ہے، نئی عمر گھٹ رہی ہے، اللہ نے 100 سال رکھا ہے، 50 سال بڑھ رہے نہیں، 50 سال گھٹ گئے، 50 سال رہ گئے ہیں، 70 سال وہ تو بڑھ نہیں رہے ہیں، 70 سال ختم ہو گئے، 30 سال رہ گئے، 90 سال ہو گئے، بڑے نہیں ہیں، 100 میں سے 90 ختم ہو گئے، 10 رہ گئے، ایسا کم ہوتے جا رہے ٹائم آتا ہے، قیمتی لمحات بیٹھے 2-3 ہزار، جہاں دیکھو دنیا بیٹھے ایسا ان ویسا، اپنے بھائی کو رسوا ذلیل کرنے میں ختم ہو جا رہا ٹائم۔ وہی رب کی شان ایسی، اس کی عظمت ایسی، تسبیح تحلیل تکبیر تمجید عبادت تلاوت، اپنے نبی کی خدمت میں درود سلام بھیجنے میں لگاتے، وہ جو قیمتی لمحات تباہ ہو رہے ہیں اس کے بجائے اعلیٰ مقامات تک چلے جاتے ہیں۔ وسوسہ ڈال کے شیطان 3 آدمی بیٹھے تو بتائیے نا ایسا، اس کے بجائے میرے رب کی یہ شان ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے، اللہ کے دوستوں کی یہ شان ہے، یہ بولتے بیٹھتے اپنے نبی کی خدمت میں درود سلام۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہمارا عبادت ہے، زہد ہے، تقوی اس میں لگا، تو یہ پھر رہنے کی بالکل اللہ تعالیٰ حساب سے رکھا ہے، بلا لے گا، اس وقت افسوس پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگی ہے، اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ان کے عظمتوں کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں ادب احترام کا اضافہ ہو۔ اللہ والوں کا جتنا ادب احترام زیادہ ہوگا، ایمان اتنا قوی ہوتا ہے، اور ان کی پاکیزہ سیرت سننے کے بعد ہم کو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزاریں، جیسے اللہ نے ان کو عزت و شان دیا ہے، اللہ ہم کو بھی ان کے سستے میں عطا فرمائے گا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے آدمی کو، آدمی نیک بنتا ہے، ان کے ذکر کا مقصد بھی وہی ہے۔
تاکہ سننے والے کے دل میں انقلاب آ جائے، یہ بھی ایسے بننے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا ہے بس آزمائش کے لیے سمجھے۔ یہ علماء کرام بزرگان دین وہی یاد دلاتے رہتے بھائی، ہماری صبح آنکھ کھولتے ہیں تو نظر دنیا میں، آنکھ بند کرتے رہتے تو دنیا میں۔ یہ بولتے یہی دنیا سب نہیں ہے بھائی، پردے ہٹا کے بتاتے اس کے بعد عالم برزخ ہے، خبر کی زندگی ہے۔ اور پردہ اٹھاؤ تو اب محشر کا میدان نظر آ رہا ہے، وہاں پہ چلو تو حساب کتاب کا میزان نظر آ رہا ہے، وہاں دیکھو تو ایک طرف نازک راستہ جنت پہ گزرنے بنایا گیا، پل سراج جس کو کہتے ہیں، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، وہ جہنم کے اوپر باندھا گیا، ادھر سے گزرے بغیر جنت کو پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ کسی ہنر و فن کی وجہ سے نہیں گزر سکتے، کہ وہ رب کی کرم کی وجہ سے گزرتے ہیں۔ تو اب دنیا میں رہ کے رب کے کرم کو پانے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے سورہ بات کو تو معزز سامعین کرام ہم پکا عزم کر لیں، جیسے ان پیارے ولیوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ بس اس کے بعد نہ موت کا ڈر ہے، نہ پھر قبر کا ڈر ہے، نہ محشر کا ڈر ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے، نہ پل صراط کا ڈر ہے۔ جو اللہ کی بات سنتا ہے وہ ولی اللہ ہے، اور اللہ کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ارے رنج اس کو ہوتا ہے جو قیمتی اوقات کو برباد کر کے اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جا رہا ہے، بڑے بڑے مقام نہیں پایا ہے، اسے رنج ہوگا۔ جو محنت کوشش کر کے عبادت ریاضت کر کے اللہ کے پاس راضی کر کے جا رہا ہے، اللہ بڑے مقامات دے رہا ہے، غم اور رنج کی کیا بات ہے، وہ تو خوشیوں سے جھومتا رہے گا۔ اور خوف کی کیا بات ہے، وہ رب کو راضی کر لیا ہے، اب رب عطائیں کر کے ہم کو راضی کرے گا۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، نہ قبر کے عذاب کا خوف ہے، نہ محشر کی مصیبت کا خوف ہے، نہ جہنم کے آگ کا، نہ پل صراط کا۔ کیوں؟ جہاں سے گزرے گا یہ رب کا دوست بن گیا ہے، جہاں سے گزرے گا رب کی رحمت کی برسات ہوتے رہے گی، اور اللہ کے فضل کے موتی نچھاور ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، بندے نہیں کہہ رہے لا خوف علیہم، جب میرا کوئی دوست بن جائے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے ولی، وہ بھی بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارے۔ اللہ کا امتحان دو ہی چیزوں میں، عقیدہ اور عمل۔ ایمان بولے تو عقیدہ ایسا رہنا جیسے اللہ نے ہم کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے، عمل ایسا رہنا جیسے اللہ نے حبیب کے ذریعے ہم کو بتایا۔ دو چیزیں بہتر ہو جائیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولی کو کوئی خوف نہیں، رنج بھی نہیں کریں گے۔ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا کانوا یتقون، اللہ نے کہا ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزار۔ الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت کتنوں کو، خربوں لوگوں کو دیا، ایمان سب کو حاصل۔ جس کو ایمان مل گیا وہ مومن ہے، ایمان کے ساتھ تقوی مل گیا تو ولی بن جاتا ہے۔ ایمان اور تقوی ملے تو ولی اللہ کا اللہ نے دو چیزیں جڑتے ہیں۔ ولی بننے کی الحمدللہ ایمان تو سب کو حاصل، تقوی میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے بھائی، اب اس کے اندر نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، فجر کا ٹائم آ گیا ہے، بھائی ٹھنڈا پانی ہے، وضو کیسے بنائیں؟ جھاڑا نفس کہتا ہے گرم اوڑھ لے کے سو جاؤ۔ ابھی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، بہت خطرناک، ارے تمہارے پیر ہے نا بچا لیں گے، ایک وسوسہ ہے، پیر بچانے کے لیے ہے، لیکن
سلا کے بچانے کے لیے نہیں ہے، بیدار کرا کے بچانے کے لیے پیر کا دامن۔ پیر اسی لیے کہتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے مت گھبرا، اللہ کے جلال سے گھبرا۔ دیکھ تو ٹھنڈے پانی میں وضو بنائے گا، دگنا اجر پائے گا، پیر تو یوں بچانے کے لیے۔ اور ہم نے دامن بھی تھاما ہے حضرت، ایسے نازک موقع آئیں گے جبکہ نفس غفلت میں ڈالے گا، آپ مجھے بچائیے، بچنے کا طریقہ سمجھائیے۔ شدید گرمی ہے، پسینے نکل رہے ہیں، رمضان شریف آیا ہے، روزہ رکھیں گے تو کیا حال ہوگا پیاس کا، کیسے برداشت کروں گا؟ اب نفس کہتا بھائی پیر بتا دیں گے۔ ارے پیر یوں بتاتا، گرمی سے مت ڈر، رب کے جلال سے ڈر، نبی سے عشق پیدا کر، محبت پیدا کر۔ نبی کا محبت خود، ان کا عشق خود گرم موسم میں روزے رکھنے کی طرف عشق لے جائے گا، محبت لے جائے گی، کیونکہ محبت بڑے بڑے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ تو پیر و مرشد تو یہ بچانے کے لیے، ہم وہ بچنے کے لیے تو دامن تھامتے ہیں نا، لیکن تو خیر بہرحال یہ پیران طریقت محفلیں کرتے اسی لیے، ذکر کی محفل ہے، واعظ کی محفل ہے، اس سب اسی لیے ہے۔ بندہ خاص طور پر مریدین کے لیے جو اپنے پیر و مرشد کا دامن تھامتے، اس کی وجہ یہ ہے پیر و مرشد کی نصیحتیں ہمارے ساتھ ہوں، ان کی نظر کرم بھی ہو، ان کی دعائیں بھی ہو، اس کی برکت سے آدمی سلامت چلتا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پیر بچائیں گے بلکہ غفلت کرنا، پھر دامن تھامنے کا مطلب ہی کیا ہوگا؟ دیکھیے بھائی یہ وسوسے آتے رہتے، سیدی نصیحت کر کے سنبھالی، یہ تو مطلب تھا۔ بہرحال معزز جتنے ولی بنے سب ولیوں کی صحبت میں رہ کے ولی بنے ہیں، کیونکہ ولیوں کی صحبت بھی ولی بناتی۔ انسان جو سدھرتا ہے اچھوں کی صحبت میں رہ کے اچھا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے اپن اولیاء اللہ کی دامن کو تھامیں، اب ان کے ساتھ ہے تو ان کو جیسے کرتے ہوئے دیکھتے اپن ویسا کرتے ہیں، ان کی عبادتیں دیکھ کے ہم عبادت شروع کرتے، ان کے زہد و تقوی کو دیکھ کے ہم صحبت سے بھی اور نصیحت سے بھی دونوں طریقے سے اصلاح۔ اس لیے پیران طریقت کا دامن تھاما جاتا ہے تاکہ ان کی صحبت میں رہ کے سدھریں، ان کی نصیحتوں سے سدھریں اور ان کی دعاؤں کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ یہ ہے غفلت کرنے کے لیے معزز سامن کے نام وسبت ہے، جیسے بھی آئے بچنا چاہے۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد چند دن ہے، اللہ نے طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آدمی اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، بس آسان احکامات ہے، اس پر عمل کر لو، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایمان تو بھائی دل میں ماننے کا نام ہے، ایمان کے لیے کیا بولو سمندروں اس کی موجوں سے کھیلنا پڑتا ہے کیا؟ ایمان کے لیے پہاڑوں سے ٹکرانا پڑتا ہے کیا؟ بولو ہوا کی موجوں سے مقابلہ کرنا ہے، آگ کے شعلوں سے۔ دل میں اللہ کے نبی نے جو عقیدے بتائے حق مان لیا، ختم، مومن ہو گیا۔ الحمدللہ ایمان میں تو عمل میں پھر بھی تھوڑی مشقت ہوتی ہے۔ اب اس سے گھبرائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ نے جہنم کے اطراف نفس کی خواہشات کو رکھا ہے، تو خواہشات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں جہنم شروع ہوتی ہے۔ میں حدیث سنا بھائی، اور جنت کے اطراف مصیبتوں کو رکھا ہے، مصیبتوں سے ڈر کے دور رہے، جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، اب سمجھیں گے۔ ایک گھبراہٹ، ایک خوف، جہاں کچھ تکالیف نظر آئے کہ خوف سے دور ہے تو جنت سے دور رہتے جی، گھس گئے مصیبت میں، آگے جنت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، حدیث ہے پیارے حدیث۔ اللہ نے دوزخ بھی بنایا، جنت بھی بنایا۔ ملائکہ کے سلطان و سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا
اے جبریل جا کے میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جنت دیکھنے گئے، پھر اللہ نے فرمایا کیسی پائے جبریل جنت؟ کیا کام؟ اے اللہ کیا نعمتیں تو نے رکھا ہے، بے مثل نعمتیں، یہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ تیرے بندوں کو اس کا پتہ چل جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لیں گے، مگر جنت کو پانے کی کوشش کریں گے، مصیبتوں سے گزر جائیں گے مگر جنت کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت سے گزر جائیں گے، جنت پا لیں۔ یہ نعمت دیکھنے کے بعد کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت پا لے سکتا۔ یہ ہے تو پھر اللہ نے کیا کیا معلوم؟ جنت کے اطراف سخت ترین مصیبتوں کو گھیر دیا، گھیر کے کہا اے جبریل اور ایک مرتبہ جنت دیکھ کر آؤ۔ پھر دیکھے تو اللہ نے پوچھا کیسی پایا؟ تو جبریل امین صاحب کہتے ہیں اے اللہ جنت کے اطراف کتنے خطرناک مصیبتیں دیکھا ہوں۔ پہلے بولے تھے کیا جنت کی اتنی اعلیٰ نعمت ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کو طے کر لے گا مگر پانے کی کوشش کرے گا۔ اب کیا بول رہے ہیں اللہ جنت کے اطراف اتنی سخت مصیبتیں ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی ان مصیبتوں میں جا کے جنت کو پا سکے، ڈر کے دور رہے گا۔ دوزخ دیکھ کر آؤ، دوزخ دیکھے تو کہا کیسی پائے؟ اے اللہ اتنی ہولناک ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، تیرے بندے بڑی بڑی مصیبت کو تو برداشت کر لیں گے لیکن دوزخ میں نہیں جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کو کلیجے سے لگا لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دوزخ کے اطراف نفس کی عظیم خواہشات کو پھیلا دیا اللہ نے۔ اس کے بعد کہا جبریل اور ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ دوزخ کو۔ دیکھے تو اس کے اطراف ایسی ایسی خواہشات نفس ہے لذیذ ترین، وہ دیکھ کے آ کے بولے اے اللہ دوزخ کے اطراف اتنی لذتیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آدمی ان لذتوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے، ان لذتوں میں جائے گا، جا کر اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ تو کیا مطلب؟ جہاں لذتیں ہیں آگے دوزخ ہے، اس حدیث سے پتہ چل رہا، جہاں لذتیں ہیں آگے چل کے دوزخ ہے، اور جہاں مصیبت ہے آگے چل کے جنت ہے۔ اس سے حدیث سے سمجھنا۔ دجال کے بارے میں بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کو اللہ اختیار دے گا بہت بڑا، پہاڑوں کو بولے گا تو اس کے ساتھ چلنے لگے، روٹیاں پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ چلیں گے، میں خدا ہوں مان لو۔ جس کی قسمت میں سعادت مندی نہیں ہے خدا بولے گا اس کو، تو ان کے کھیتیوں کی طرف ڈالے گا نظر، کھیتیاں سرسب سادہ بھرے ہو جائیں گے، کانا دجال نظر ڈالے گا تو ان کے جانور جو اس کو خدا مانیں گے نا، تھنوں میں دودھ آ جائے گے، موٹے ہٹے کٹے بھینساں بکریاں اونٹاں بڑے، جو خدا نہیں مانا اس کے کھیتیاں سوکھ جائیں گے، ایک نظر ڈالے گا تو کھیتیاں سے جانوروں کو دودھ نہ رہے گا۔ کون کانا دجال؟ سمجھ رہے بات کو؟ مطلب اللہ وہ پاور دے گا، اس کو طاقت دے گا، اس کو کیوں؟ بندوں کے امتحان کے لیے، سمجھے؟ کہیں کھیتی باڑی کی جانوروں کی ان تباہیوں کو دیکھ کر اس کو خدا تو نہیں مان لیتے، یا پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر تو نہیں مان لیتے، آزمائش ہے جی۔ میں ایک بات کہوں، آج کل دنیا والے بھی الگ ہو گئے ہیں، کانا دجال کے تصرف کی بات کرو، کیوں وہ چلانے کرتے گردن جھکا کے مان لیتے ہیں، کسی اللہ کے ولی کی تصرف کی بات کریں تو یہ تو اللہ کے برابر کر دیا تو اللہ کا دشمن تصرف کرے تو اللہ کے برابر نہیں، اللہ کا دوست کچھ تصرف کرے تو اللہ کے برابر ہو جائے گا۔
ارے اللہ دشمن کو تصرف دے سکتا ہے تو دوست کو کیوں نہیں دے سکتا؟ دشمن کی مان لے رہے ہیں، اللہ کے دوست کی تصرف کا نہیں مانتے۔ کیا چکر دے رہا ہے معلوم؟ بچے رہنا بھائی، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن فرق ہے، اللہ دشمن کو جو تصرف دیتا ہے بندوں کے امتحان کے لیے دیتا ہے، دوستوں کو جو تصرف دیتا ہے ان کو بڑے مرتبے دکھانے کے لیے دیتا ہے، ان کے اونچے مقامات کو بتانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ بڑے مرتبے بندوں کی آزمائش کے لیے، وہ مقامات و عظمت کے لیے۔ حدیث شریف میں سب کو بولے گا میں زیادہ تر یہودی لوگ اس کو خدا مانیں گے، بھی ہے یہودی لوگ، بلکہ میں سنا ہے ابھی سے انتظار کر رہے ہیں اس کا، سنا ہے میں نے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا مان لیں گے کئی لوگ۔ ایک بزرگ کے پاس جائے گا، پیارے نے بھی فرمایا میں خدا ہوں، بولے تو آنا دجال ہے، خدا نہیں ہے، بولیں گے جھوٹا ہے تو خدا، تو کیا کریں گا؟ مار ڈالیں گا، مار دیں، مار دیں گے۔ مار تو کوئی بھی مارتا نا بھائی، نہیں چھوڑا ہم بھی مارتے کسی کو، مارنا تو کوئی نہیں، کھانا دجال تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں، مارے گا نہیں بلکہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پیارے نے بھی بولے زندہ کر کے بولے گا میں تم کو مار کے زندہ کرا، اب تو سمجھے نا میں خدا ہوں بلکہ۔ تو یہ بزرگ کیا بولیں گے معلوم؟ پکا کھانا دجال ہے تو بولے زندہ ہو کے اللہ جس کو بچانا ہے یہ سعادت دیتا ہے۔ اب ان کو بولے گا جو پہلے سے مانے نا، ہاں پہلے سے مانے اور مضبوط ہو گئی تیری خدائی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کانا دجال بھی زندہ کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کر رہے ہیں۔ احیی الموتى باذن اللہ، میں مردے جلاتا ہوں رب کے اذن سے، ان بھی زندہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے ہیں۔ فرق اللہ نے عظمت و رفت کے لیے شان دیا ہے اور اس کو بندوں کے امتحان کے لیے دیا ہے۔ اب ایک ہاتھ میں دوزخ رہے گی، ایک ہاتھ میں جنت، ابھی امتحان بتا رہا ہوں۔ جو اس کو مانیں گے اس کو جنت میں داخلہ دے گا، نہیں مانیں گے دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں تم اس کی دوزخ میں جانا، اس کی جنت میں نہیں جانا۔ سنو اس کی دوزخ دکھنے میں حقیقت میں جنت ہے، وہ جنت دکھنے میں حقیقت میں وہ دوزخ ہے، سمجھے نا؟ اس سے بھی پتہ چلا بظاہر نعمتیں ہیں مگر اس میں جاتے ہی ہمیشہ کا جہنم ہے۔ یہ بظاہر مصیبت اور عذاب ہے، ادھر جاتے ہی اللہ کا انعام ہے پیچھے، سمجھیے بات کو۔ تو جب اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری میں کچھ مشقت معلوم ہو تو گھبرانا نہیں، امتحان اللہ کا تبھی تو، ورنہ ہر وقت آرام رہنا تو بھیجتا کئی کتا بھیا، جنت میں آرام نہیں ہے، کوئی بھی کھانسی بھی نہیں ہے، زکام بھی نہیں ہے، چھینک بھی نہیں ہے وہاں، طہارت بھی نہیں ہے، ضرورت کچھ بھی نہیں ہے وہاں، پیشاب بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ایک ڈکار آئی تو سب ہضم ہو جاتا۔ وہ دنیا کی ویسی ڈکار نہیں ہے، بازو والا بھی بھاگ جائے، دور والے بھی خوشبو سننے آئیں گے، ایسی ڈکار ہے وہ۔ جنت کی اتنی راحت والی نعمت ہے، اپنے کو راحت سے رہنا ہوتا تو یہاں بھیجتا گئی کو وہیں پیدا نہیں کرتا جی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو وہیں پیدا کرا، دادا جان ہمارے بولو، ابا جان بولو، دو بھی صحیح۔ حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا، دادی جان بولو، امی جان بولو، پیدا کیا، وہیں پوری اولاد کو پیدا کرتا تو کیا اچھا ہوتا، سمجھ نہیں؟ وہیں کرتا، بھیجا ہی کئی کو، ارے بھیجا ہی مصیبت دیکھیے آزمانے، یہ مصیبت سے دیکھیے بھاگتا تو نہیں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے ہر مصیبت کو کلیجے سے لگاتا، مگر رب العالمین کی محبت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اپنے مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے بولتے ہیں
حضرت اللہ سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھائیے، کیسا محبت کرنا۔ تو حضرت کیا بولے میں تیرے کو سکھاؤں گا، پہلے ایک کام کر، ایک 10-15 کتے پال لے تو، ان کو اچھا کھلا پلا کے رکھ، اس کے بعد تو آنا، 10-15 کتے پالنا اور 10-15 دن کے بعد آنا۔ اب حضرت کا حکم ہے، ولی اللہ کا بھی اللہ کی محبت سکھاتے، بولے حضرت بول کے 10-15 کتے پال کے اچھا صبح و شام کھلا پلا کے رکھتا، محبت سیکھنا تو اطاعت کرے پھر کی۔ آپ اس کے بعد 10-15 دن کے بعد آئے تو کتے بھی ساتھ ساتھ آ رہے، یہ ولی کے کتے بھی پہنچ گئے۔ حضرت آپ بولے کتے پالے تو محبت سکھاتا ہوں، بولے میں اتنے کتے پالوں محبت سکھاؤ، میں سکھاتا ہوں مگر شرط یہ ہے کتے ساتھ نہیں لانا، تو اکیلا آنا تو سکھاتا ہوں۔ اچھی بات حضرت چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ اس کے بعد پھر آنے کی کوشش کرے، کتے پیچھانے چھوڑ رہے ہیں، ہڑی 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 سن رہے ہیں، ہڑی سن رہے ہیں، بس پیچھے پڑے تو پیچھے پڑے، چھوڑ رہے نہیں ساتھ۔ یہ ڈرا ڈرا کے دھمکا دھمکا کے کتوں کا مالک تھک گیا۔ اب میں بولوں گا حضرت میں بہت کوشش کرا روکنے کی، کیا کروں، ایک کتا بھی میری بات سن رہا نہیں، پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہاں آ کے ولی کے سامنے پھر کتے حضرت محبت سکھائے۔ میں بولا نا کتے ساتھ نہیں لانے، کیوں لائے؟ نہیں حضرت ڈرا ڈرا کے تھک گیا، کوئی کتا سننے تیار نہیں، نہیں کچھ بھی نہیں سنتے تمہاری بات۔ کتوں کو ساتھ نہیں لائے تو سکھاتے لے جاؤ خدا، ہل لے کے چلے گئے کتوں کو۔ اب کی بار آ رہے ہیں تو وہ ڈرا نہیں ڈر رہے ہیں تو ڈنڈا لے کے مارنا شروع کیا ہے، کسی کا ہاتھ زخمی کر دیا، کسی کا پیر، سب لنگڑ رہے ہیں، ان لنگڑ رہا ہوں، کوئی سننے تیار نہیں، پھر ساتھ آنے تیار، مارے تو بھی نہیں جا رہے ہیں جی، مار کے بھگا تو بھی مارا کھا رہے، پھر پیچھے آ رہے۔ آپ جو مار مار کے زخم کر کے دل میں رحمت آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کیا کرنا؟ چلو بول تو اتنا مار مار کے تھک گیا حضرت، پھر بھی آئے بول لیتا ہوں، سکھاتے ہوں گے اب تو بھی۔ پھر آئے تو کتے ساتھ، میں بولا نا کتوں کو ساتھ نہیں لانا، بولے تو حضرت آپ دیکھیے زخمی ہو گئے لوگ، کسی کی ٹانگ درد ہو گئی، کسی کا پیر درد ہو گئی، اتنا ماروں تو بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے حضرت، میری مجبوری ہے، چھوڑ رہے نہیں، آپ سکھائیے محبت پر۔ تو حضرت بولے کتنے دن پالے تم نے؟ 10-15 دن پالا۔ تو بولے 10-15 دن پالا تم نے، اتنی تکلیف دے رہے تو بھی تمہارا دامن نہیں چھوڑ رہے، کم تم کو تو خدا پیدائش سے اب تک پال رہا نا، کم سے کم تم اللہ سے اتنی تو محبت کرو جتنا کہ تمہارے کتے تم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی مصیبت کے بعد بھی مالک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تھوڑی مصیبت آئی تو رب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے جی، کم سے کم ایسی تو محبت کرے مشکلات سے۔ آزمائش ہوتی ہے مشکلات کے ساتھ، آرام بھی کوئی آزمائش ہوتی نہیں ہو، آزمائش نہیں کرنا ہوتا تو جنت سے دنیا میں نہیں لاتا، لایا یہ آزمانے کے لیے، آزمائش مشکلات سے ہوتی، نرم بستروں میں سونے سے نہیں، اٹھ کے رات میں رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے خدا نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے، آزمائیں گے نہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، کچھ بولا کچھ کو بھی نہیں برداشت کرے تو اب کیا ہوا، تھوڑا خوف۔ اولیاء اللہ بڑے بڑے مصیبتوں سے گزر جاتے ہیں، تب جا کے بندہ نواز بنتے ہیں، تب جا کے غریب نواز بنتے ہیں، تب جا کے غوث سمدانی بنتے ہیں۔ تو یہ بڑے مشکلات سے گزرنے کے بعد ولایت ملتی ہے۔ یوں ہی سیدی پیر بخشی تسکین قبلہ اللہ کے دوست نہیں بن گئے، ان کے پیرانے طریقت یوں ہی دوست نہیں بن گئے،
مشکلات میں سے گزرے ہیں تب خدا کا قرب ملا ہے. بات کو تو معزز سامعین کرام اللہ خود کہتا ہم بھیجیں آپ تو آزمائیں گے کیسے؟ کچھ ضرور ہم کچھ خوف دے کے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک دے کے آزمائیں گے، تنگ دستی آئے گی، وقت پہ کھانے کو نہیں ملے گا. ایسا بھی اللہ کا غربت بھی امتحان ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارے مال کو کم کر کے بھی آزمائیں. کبھی کھیتی باڑی نہیں ہوئی، باغ میں اناج نہیں آئے گا، اس طرح بھی آزمائیں. اس کو پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے. اب پھلوں سے مراد کبھی منشا پہ تو اولاد دیتے ہیں، یعنی اولاد کو بیماری آئے گی، اولاد کا ایسی بھی آزمائیں. بہرحال مختلف قسم کی آزمائش اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے. انفس والثمرات، میووں کا نقصان کر کے، سب امتحان کے ہمارے طریقے ہے. وبشر الصابرین، اے حبیب جو ہمارے ان مشکلات میں صبر کرنے والا ہے، مشکلات کو برداشت کر کے بھی ہماری بارگاہ کو نہیں چھوڑتا ہے، مشکلات کے باوجود بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا ہے، تو ان کے لیے اللہ خوشخبری دیتا ہے. بشر الصابرین، میرے حبیب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بہرحال معزز سامعین کے نام اللہ کہتا ہے آزمائیں گے. آزمانے بھیجا آزمائیں گا، نہیں آزمانا ہے تو بھیجتا ہی نہیں تھا جی. ارے بعض لوگ عجیب سوال کرتے، تم لوگ حق پہ تو کئی کو مصیبت آ رہی کرتے ہیں. میں بولا حق پہ ہے بول کے چاری بولا آزمائیں کوئی، میں بولا مصیبت کے بعد بھی جنت ہے بولا میں. ہاں تو بول تیرے کو راحت کئی کو آتی، اس کا جواب ہم دیتے. ایسا بولنا مطلب تم حق پہ نہیں، حق پہ تو مصیبت کئی کو آتی بولا. حالانکہ اللہ بول رہا میرے قرب میں آنا ہے تو مشکلات کے بعد ملے گا. ایک دنیا کا آدمی دوست نہیں بناتا بغیر آزمائے کیا. ذرا اس کی بات ایک بار کاٹا دو بار، اے سب ظاہری دوستی ہے ختم. ارے بند لائق نہیں، جا بھائی تیرے دوستوں میں تو جا. بندے دوست نہیں بناتے تو رب کے دوست کیسا بن جاتے جی. مشکلات میں گئے بغیر دوستی نہیں ہے. میں دوستی کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. دوست کہتے ہو سمجھنے کی سہولت کے لیے، اللہ چاہے تو کروڑوں گناہ کے باوجود بھی اپنا دوست بنا لے. ایک ادا پسند ہے تو کرم ہے، مگر اکثر معاملہ بتا رہا ہوں میں، اکثر معاملہ کیا ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ عنہ پہلے زمانے کے بڑے درجے کے بزرگ ہیں، بڑے بڑے بزرگوں میں آپ کا نام آتا. بغداد شریف کے رہنے والے ہیں. ایک بار بصرہ گئے، کچھ کھجور خریدے. لاتے لاتے کیا ہوا، وہ زمین پر ایک کھجور دکھا تو بولے میں لگزاروں سے گر گیا سمجھ کے، وہ اٹھائے بھی کھا لیے بھی. ارے میں خرید کے جا رہا ہوں سو اس میں کا گرا سمجھ کے. وہ اصل میں کیا تھا، ان کا کھجور نہیں تھا، وہ مالک کا ہی تھا. انہوں نے سمجھے میرا گر گیا شاید سمجھ کے لے کے کھا لیے. آپ اس کے بعد چلے وہاں گئے، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. مسجد اقصیٰ جا کے نمازاں پڑھتے رہے، لوگ بھی پڑھتے رہے، آپ بھی پڑھتے رہے. عشاء کا ٹائم آیا، لوگ عشاء پڑھ کے گھروں کو چلے گئے. آپ دور کے مسافر تھے، آپ عشاء پڑھ کے مسجد میں رہ گئے، یاد الہی کرتے رہے. راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے. بہرحال اللہ کے مقرب بندے ہیں، قرب کے ہی کام کریں گے. اب آپ اکیلے رہ گئے، سب چلے گئے. اوپر سے دو فرشتے آئے آسمان پر سے، آ کے باتاں کر لے رہے ہیں. تو انہوں سن رہے ہیں حضرت آوازوں کو. یہاں پر آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی. میں پہلے بولا ہم سب ان کی اولاد ہے نا، وہی بولنے کا مطلب آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی بول کے ایک فرشتہ بولا. اب دوسرا فرشتہ کیا بولتا ہے معلوم؟
ہاں یہ آدم کے وہی بیٹے ہیں جن کو ابراہیم ابن آدم کہا جاتا ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، زہد و تقوی کی منزلیں طے کرتے کرتے ولایت کے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے دفتر میں ان کا نام لکھ دیا گیا تھا، لیکن ایک غیر کے کھجور کو اپنا سمجھ کے کھا لیا، کیونکہ ان کا نہیں تھا، وہ کھانے کی وجہ سے ان کے ولایت کے لیسٹ میں سے نام نکال لیا گیا۔ سمجھے؟ سننا تھا، سجدہ ریز ہو کر اتنا زیادہ روئے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ خوب روئے، معافی چاہتے، سیدھا پھر بصرہ گئے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے لمبا سا بصرہ گئے، جا کر وہ کھجور کے مالک سے رو رو کے معافی چاہ رہے، مجھے معاف کر دے میرا۔ کہا وہ کیا خوش؟ کہ میں تیرا کھجور اپنا سمجھ کے کھا لیا تھا، وہ تیرا تھا۔ بولا اس میں معافی کی کیا بات؟ ایسے کئی کھجور تو ہم آنے والوں کو کھلا دیتے، نہیں معاف کر تو۔ دیکھیے کچھ عجیب معاملہ دکھ رہا، سن رہے، معاف کر دیا، میں نے کہا معافی ہو گئی۔ پھر کھجور خریدے، کھجور خرید کے بولے میں نے تمہارا جو کھجور کھایا تھا یہ کھجور لے لیجئے، تمہارا میں نے کھا لیا تھا، دے دیے۔ دے کے پھر چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے پھر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد پھر عبادتوں میں لگے رہے۔ وہ عشاء کا ٹائم آئے تک، عشاء کا ٹائم آیا، سب نمازاں پڑھ کے چلے گئے، آپ اکیلے رک گئے۔ سب جب سناٹا ہو گیا مسجد میں اکیلے رہ گئے، پھر وہی پرانے دو فرشتے آئے۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے یہاں آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، تو دوسرا فرشتہ ہاں آدم کے وہ بیٹے ہیں جن کو ابراہیم ابن ادھم کہا جاتا ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، زہد و تقوی کو اپنا کر اللہ کے قرب کے بڑے مقام تک پہنچ گئے تھے، لیکن ایک کھجور غیر کا اپنا سمجھ کے کھائے، کیونکہ ان کا نہیں تھا۔ غیر کا کھجور کھانے کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے اولیاء کی رجسٹر میں جو نام تھا نکال دیا گیا تھا، لیکن ابھی سچی توبہ کر کے آئے ہیں، دوبارہ نام لسٹ میں آ گیا ہے۔ پھر آپ خوش ہوئے، اللہ کا پھر شکر ادا کرتے ہیں، اس کی عطاؤں پہ بے پناہ جھومتے ہوئے روتے ہوئے سجدہ ریز ہو کے معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ قصہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک کھجور غیر کا سمجھ کے نہیں اپنا سمجھ کے کھائے، وہ ان کا نہیں تھا، تو ولایت چلے گئی۔ تو ولایت کتنا نازک مقام ہے وہ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ میں یہ کہتا ہوں یہ واقعے کی وجہ سے پل سے راست سے گزرنا آسان ہے، اللہ کے دوستی کے راستے سے گزرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ پل سے راستے تو ایک گناہگار بھی گزر جاتا ہے، مگر ولایت کے راستے پر صرف ولی ہی گزر سکتے ہیں۔ گناہگار ولی بنے گا تو ولایت کا راستہ نہ ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، مشقتوں کے بعد ولایت، مشقتوں کے بعد قرب الہی ملتا، اللہ سے دوستی معمولی بات۔ اللہ کیا شان رکھتا ہے، اس کی عظمت و جلال سمجھنے سے بڑے بڑے مقربین حیران ہیں۔ خیر معزز سامعین کرام، یہ اولیاء اللہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہم میں بھی خوف الہی ہوتا ہے، ہم میں بھی نبی کا عشق پیدا ہوتا ہے، ہم میں بھی نبی کی غلامی کا جذبہ۔ لوگ بے وجہ روکتے کیا اللہ کو چھوڑ دیے ولیوں کا ذکر کرتے بیٹھے۔ ارے بھائی اللہ کو چھوڑ کے نہیں کر رہے، اللہ کی وجہ سے ولی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مانگتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس لیے تو کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کا ذکر کرو تو خالی نماز کا ہوگا، روزے کا ذکر کرو تو صرف روزے کا ذکر ہوگا، حج کا ذکر کرو تو صرف حج کا ذکر ہوگا، زکوٰۃ کا ذکر کرو تو صرف زکوٰۃ کا ذکر ہوگا، لیکن ولی کا ذکر کرو تو ہر عبادت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ولی ایک عبادت کر کے ولی نہیں بنتے، تمام عبادتوں کے بعد ولی بنتے ہیں۔ ان کا ذکر سارے ہو، عبادتوں کی عظمت بتانا ہے، عبادتوں کی شان اور عفت بتانا ہے۔ دیکھو عبادت کہاں سے کہاں لے کے چلے گئی۔
نبی کی غلامی کہاں لے جاتی ہے؟ تو ولی کی جو ہم غلامی کا ذکر کرتے ہیں گویا رب العالمین کی فرما برداری کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھتے نہیں لوگ بھائی۔ اور ایک بات بولو، میں اللہ سے کیا دعا کرتے جب اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ خود اپنے سے نہیں کر رہے، اللہ خود مانگو بلکہ سکھایا ہے سورہ فاتحہ کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو بھٹک گئے تیرے رستے، ان کا نہیں، تیرے رستے پہ چلنے والوں کا دعا کر رہے نا۔ خالی چلا چلا بولتے تو چلنے کی کوشش بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا نہیں۔ اب کوشش کرنے کے لیے کون انعام والے ان کی زندگی دیکھنا پڑتا نہیں دیکھنا پڑتا، وہ دیکھنے کے لیے تو دل سے کر رہے نا جی، دیکھے ہی نہیں تو ان کے رستے پہ چلے کہتا چلا چلا ورنہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ چلنے کی کوشش کرنے والا انعام والوں کے رستوں کو دیکھتا ہے، دیکھتا بولو تو سیرت پڑھتا تو بھی ہے، سنتا تو بھی ہے، بولتا تو کچھ کرتا نا۔ تو ہم لوگ مانگ بھی رہے ہیں انعام والوں کا رستے پہ چلا، اور کیا ہے دیکھنا بھی چاہتے ہیں رستہ ہے کیا، اسی کے لیے تو یہ محفلیں ہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں، بلا وجہ کے اچھے کاموں میں بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں انعام والے کون ہیں، اللہ نے خود بتایا انعام والے کون ہیں۔ اب انعام والے معلوم ہے تو ان کا ذکر کرنا نا جی اپن، کیونکہ ان کے رستے پہ چلو بلکہ مان رہے تو پہلے انعام والے معلوم ہونا، پھر ان کا کیا رشتہ ہے سنتے رہنا، تو وہ رستے پہ چلیں گے آدمی۔ ارے چلا چلا بولے ماننا جاننا ہی نہیں چاہتے رستہ ہے کیا، یہ محفلیں ہیں بتلاتی ہے رستہ ہے کیا، سمجھ لینا۔ وہ کون انعام والے اللہ خود بتایا، اللہ نہیں بتاتا تو ہر ایک اپنے بڑے کو بولتا تھا یہ انعام والے یہ انعام والے، اللہ بتا دیا یہ ہے انعام والے کون، میں خدا بتایا سو برو، اللہ بتایا سو انعام والے۔ قرآن میں اللہ فرماتا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اور رسول کی بات سنتا تو ایسے لوگ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا آگے بتا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرے انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی کی بات سنے گا وہ نبیین کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو ان انعام یافتہ کے رستے پہ ہمیں چلا، نبیین کے رستے پہ چلا، صدیقین کے رستے پہ چلا، شہداء کے رستے پہ چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ دعا کر رہے ہیں تو اب معلوم ہونا نبیین کا رستہ کیا ہے، صدیقین کا کیا ہے، شہداء کا کیا ہے، صالحین کا کیا ہے، تو محفلوں میں بیٹھ کے سننا پڑے گا۔ وہی کام کر رہے ہیں تو اس کچھ کرنے نہیں دیں۔ ہم لوگ خالی دعا کرنے والے نہیں ہیں، سمجھ کے چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ پہلے تو فاتحہ پڑھنے نہیں دیا جاتا، وہاں انعام والے ارے مانگتے رہے تو اللہ دینگا نہ رکھتا، مانگو ہی نہ کھو، فاتحہ میں ملتا وہ رستہ۔ کیا ہو جاتا لوگوں کو نہیں معلوم۔ خیر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے مزاج میں حملہ کرنا نہیں ہے، دل دکھانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ لوگ اتنی بے دردی کے ساتھ ہمارے اچھے باتوں کو خلاف بولتے ہیں، ہم اچھی باتوں کو بھی بتاتے ہیں تو بہت سنجیدہ انداز میں بتاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں یہ شبہات جو ہے ایک چھوڑے کو دور کر کے ختم کر لیں گے۔ فاتحہ پڑھے کہاں ہے لکھا ہوا، نبی پڑھتے تھے کیا، صحابہ پڑھتے، میں شبہات دور کرنے بول رہا ہوں، دل دکھانے نہیں بول رہا ہوں، سمجھا نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے حملہ کر رہے ہیں، دل دکھانے، دل دکھانے بھائی تم ہم کو بدعتی بول رہے ہیں، مشرک بول رہے ہیں، نہیں ہے بھائی، اس لیے نہیں ہے بولنا نہیں۔ اپن خاموش بیٹھے تو مشرک ہے جبھی تو انداز مارا انہیں، بدعتی ہے جبھی تو خاموش بیٹھا ہو نہیں ہوتا۔
سمجھانے کی حد تک بولے بھائی، نہیں سمجھا تو قوم خود بولتی، اگر انہوں صحیح ہوتے تو بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے دلیل، خاموش بیٹھنا بتا رہا ان کی بات صحیح، لہذا یہ چھوڑو ادھر چلو، سب چھوڑ کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ ہم اس لیے بولے بھائی ہمارا کام غلط نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھانے میں تھوڑا تھا ٹائم لے کے بس کر دیتا ہوں بات کو۔ فاتحہ نبی دیے تھے کیا، صحابہ دیے تھے کیا، اور نبی کیے تھے کیا، صحابہ کیے تھے کیا، ہے نا بھائی؟ معراج النبی پیارے نبی منائے تھے کیا، صحابہ منائے تھے کیا، میلاد النبی کرے تھے کیا، یہ سوالات تھا۔ جو ہم اچھا کام کرنے جاتے نبی کرے تھے کیا، صحابہ کرے تھے کیا، کیا تم ان سے بھی بڑے اچھے ہو گئے؟ اچھا ہوتا تو وہ کرتے تھے، اور نہیں کرے تو انہوں نے شیر کھایا۔ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت کچھ تو بھی ہو اس کے بعد۔ تو میں سمجھانے کہتا ہوں پیارے دوست، میں بتاتا ہوں ایک بات سنیے، پیارے نبی کے مزاج کو ہم نے نہیں پہچانا ہے ابھی تک۔ پہلے ہم پیارے نبی کے مزاج کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو غلاموں کو تو غلاموں کو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وہ دشمنوں کی تکلیف بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو غلاموں کی تکلیف کب دیکھ رہی ہے بولو؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کو اس لیے نہیں کرتے تاکہ امت پہ واجب نہ ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہم ہر کام کرے تو وہ ناجائز ہے اس لیے کہ جائز ہوتا تو نبی کرتے تھے، نہیں، جائز ہی نہیں، پسندیدہ ہونے کے باوجود کئی کام پیارے نبی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہیں نبی جو کام مسلسل کرتے ہیں تو کبھی واجب ہو جاتا ہے امت پہ، واجب ہونے کے بعد نہیں کرے تو عذاب الہی میں پکڑے جائے گا۔ اس لیے ابھی چاہتے تھے اچھا کام ہے کرے تو اونچا مقام پالے، نہیں پڑے تو عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ اچھے کام کو کچھ لوگ کریں گے، زیادہ لوگ چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ تو واجب ہو تو کچھ تو بچ جائیں گے، باقی پکڑے جائیں گے۔ لہذا ابھی اس لیے نہیں کرتے تھے کہیں امت پہ واجب نہ ہو جائے، اور یہ نہ کرے تو اللہ کے عذاب میں پکڑے نہ جائیں۔ ہاں، جو کرے گا بڑے مقام پائے گا، جو نہیں کرے گا عذاب سے بچ جائے گا۔ مستحب کام، جائز کام چھوڑنے پہ پکڑ نہیں کرو، کوئی بات نہیں، کیونکہ فرض نہیں، واجب فرض واجب چھوڑے تو پکڑ، مستحب صرف جائز ہے، اس سے بڑھ کے نہیں، پکڑ نہیں۔ کئی لوگ فاتحہ دیکھو سو بھی چاہ رہے ہیں، اس میں پورا لاکھوں کی تعداد آتی ہے، کئی بھی تھوڑے آتے تھوڑے غائب ہو جاتے۔ یہ اگر واجب ہو، پیارے نبی کرتے اور واجب ہو جاتا تو جتنے نہیں آتے، پکڑے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی ان سب کو بچانے کی خاطر نہیں کرے، پسندیدہ ہونے کے باوجود بھی نہیں کرے۔ کئی چیزیں نہیں، ام المؤمنین فرما رہے ہیں، کئی چیزوں کو پسند۔ خود حبیب کا ارشاد سن لو، میں 60واں اندازہ، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل مسجد، اگر مجھے خیال نہ ہو، مجھے امت کو مشقت میں ڈالنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک ضروری کر دیتا، حکم دیتا مسواک کرنے۔ کیوں میں حکم دوں گا، نہیں کریں گے تو عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان کی مشقت کا خیال کر کے حکم نہیں دے رہے، حکم نہیں دے رہے ہیں مگر اس کے شان بتا رہے ہیں۔ جب بھی جبریل امین علیہ السلام آتے، مجھے ساتھ میں دیگر باتوں کے ساتھ مسواک کی بات کرتے، اتنا کثرت سے میرے سامنے مسواک کی بات کرتے، اب میں سمجھتا کہ میں مسواک کو کثرت سے کرتے میرے مسوڑوں کو زخمی کر لوں گا، یہ سمجھتا میں۔ جبریل میرے کو جب بھی آئے مسواک کی بات بیان کرتے رہتے، اور یہ میری سنت ہے، میرے سے پہلے کی انبیاء کی سنت ہے۔ بولے آخر مرنے بولے تم لوگ کرو، بولے کرو، بولے تو آج ہو جاتا، کرو بھی نہیں بولے کام اچھا ہے۔ خود آقا فرما رہے میں امت کا خیال نہیں ہوتا تو حکم دیتا ہر نماز کے ٹائم مسواک کرے، تو امت کا خیال کر کے نہیں حکم دے رہا ہوں،
مگر شوق دلانے والے میری سنت ہے، میرے سے پہلے کی انبیاء کی سنت ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی جو چیز کثرت سے کرے کبھی وہ امت پہ واجب ہو جاتا ہے، ایک بات، اور حکم دے تو واجب ہوتا ہے، ایک مشورہ ہے، حکم دے تو واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی اس لیے حکم نہیں دیتے تھے کئی چیزوں کا، بلکہ ترغیب کے لیے دوسرا انداز اختیار کرتے آقا۔ اور سنو، لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، اگر مجھے امت کو مشقت میں ڈالنے کا خیال نہ ہوتا عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصے تک آگے بڑھا دیتا، میں کہتا عشاء کو رات کے تہائی حصے میں پڑھو، گویا کہ 10 بجے رات کو پڑھو، 8 بجے پڑھو، گناہگار ہوتا آدمی۔ نبی کا حکم ہے، واجب ہے کہ 10 بجے رات کو پڑھیں، لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، عشاء کی خاطر جگنا پڑے گا، نہیں جگ کے جلدی پڑے تو پکڑے جائیں گے، عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، عذاب سے بچانے نبی حکم نہیں دے رہے، پسندیدہ چیز کی۔ اور اگر کوئی 10 بجے رات کو پکڑے گا، پڑھ لے گا، پیارے نبی کی محبوب کی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن حکم نہیں دے رہے پکڑے نہ جائے، کرے تو بڑے درجے پالے، نہیں کرے تو پکڑے نہ جائے، سمجھئے نا؟ لیکن ایک بات ہے، اسی لیے چاہے جتنے لوگ چھوڑے پکڑے نہیں جائیں گے، مگر نہیں جائز و مستحب کو نہیں کرنا اور ہے، منع کرنا اور ہے۔ جس کو اللہ حرام نہیں بولا، جس کو نبی حرام نہیں بولے، کسی نے اچھا کہا تھا، اللہ نہیں بولا حرام، رسول اللہ، یہ ملا کو کہاں سے کھایا بولنے کا، ایسا بولے بھائی نہیں کرو الگ بات ہے، حرام ہے یہ کہاں سے لائے؟ حرام بولتے ہی بھاگ نہیں سکتے بھائی، حرام اس کو کہتے ہیں اللہ نے یا رسول نے صریح کلمات میں منع کیا ہو، اور جس کے مرتکب ہونے پر عذاب کی وعید آئی ہو، اس کے جیسے شراب ہے، اللہ نے منع کیا، کوئی پیے تو عذاب ہے اس میں۔ سونا مرد کے لیے حرام کیا ہے، استعمال کرو تو عذاب ہے، پیارے نبی نے عذاب، یہ حرام کہتے ہیں جس کو صریح طور پر اللہ نے یا رسول نے منع کیا، روکا ہو، اور اس کے ملوث ہونے پر وعید آئی ہو، اسے حرام کہتے ہیں۔ ہماری فاتحہ، اس کو میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، حرام کہنے سے پہلے بتاؤ فاتحہ پڑھنے کو یا اس کا ثواب کسی کو پہنچانے کو کب اللہ نے منع کیا ہے، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کب اس کے مرتکب ہونے پہ عذاب کی وعید قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ۔ حرام کہنے سے نہیں چلے گا، حرام کا قانون ہے، اللہ و رسول روکے اور نہیں رکنے پر عذاب کی وعید آئی ہو۔ حرام تم کر رہے ہیں، دلیل ہم سے پوچھ رہے ہیں، دلیل تو پاتے ہیں بھائی، حرام بولنے والا دلیل ہم کو کب دلیل دینا پڑتا، ہمارے ذمہ بھی ہے۔ ہم یہ فاتحہ یا احصال ثواب یا عرس منانے کو فرض کہتے تو ہمیں دلیل دینا پڑتا، ہم نے اسے فرض نہیں کہا، فرض بھی ایسے ہی ہے، اللہ اور رسول صریح لفظوں میں حکم دیے ہو، اس کے چھوڑنے پر عذاب کی وعید آئی ہو، سمجھے؟ ہم فرض کہتے تو پوچھتے بتاؤ اللہ نے کب حکم دیا، ہم واجب کہتے تو پوچھ سکتے کہ اللہ کے نبی نے کب حکم دیا، اور اس کے چھوڑنے پر وعید کہاں ہے بتاؤ، ہم سے پوچھ سکتے۔ ہم مستحب کر رہے ہیں اور دلیل مانگ رہے ہیں فرض کی، عجیب ہنسی کی بات ہے۔ ہم کہہ رہے بھائی بریانی کھانا جائز ہے، بولے تو یہ بریانی کھانا قرآن میں کہاں حکم دیا، بولے تو یہ دلیل ہے جی۔ ہم فرض بولتے تو دلیل مانگنا نا، واجب بولے تو نبی کا حکم مانگنا، سنت بولے تو نبی کا طریقہ مانگنا۔ ہم مستحب بول رہے ہیں، نبی کب کرے تھے بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں مستحب ہے، آپ بول رہے ہیں حکم کہاں ہے، نہ کہ بتاؤ۔ ارے حکم ہوتا تو مستحب نہیں بولتے جی، واجب بولتے۔ اللہ کا حکم ہوتا تو مستحب نہیں بولتے، فرض بولتے۔ ہم بول رہے ہیں مستحب، یہ دلیل مانگ رہے فرض و واجب کی۔ ہمیں کو پتھر بول رہے ہیں، انہوں دلیل مانگ رہے، جھاڑ ہے سو دلیل دو۔ جھاڑ کب بولے بھائی، ہم جو دلیل جھاڑ کی مانگ رہے، ہم اس کو چاند بولے تو بولے یہ سورج ہے سو دلیل دو۔
ارے جو دعویٰ کرے وہ دلیل منگنا نا جی. آج کل یوں عوام بھی پریشان, ہم مستحب ہو رہے انہیں فرض کی رہے, ہاں انہیں دلیل مانگ رہا, مولانا نہیں دے رہے دلیل. ارے بھائی مولانا بولے کب فرض, انہیں فرض کی دلیل پوچھ رہا آپ سے. چار چکما دے رہے بھائی, مت دینا ایسا چکما مت دیجیے. فرض کے لیے رب کا حکم چاہیے, واجب کے لیے مصطفیٰ کا حکم چاہیے. میں ایک بات بولوں آپ کو, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار میں خوارج کا ایک فرقہ نکل گیا تھا صحابہ کے زمانے میں. پیارے نے بھی اس کے نشانیاں بھی بتا دیے تھے. باب الخوارج بخاری میں بھی ہے. میں اصل وہ خوارج کا ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں, اصل میں جو بول رہا ہوں حرام کے لیے دلیل چاہیے, اسی طرح فرض کے لیے تو میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں دلیل کب ہوتی ہے. اب ہوا کیا معلوم, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھیجے, جا کے بھائی یہ لڑائی کئی کو آپس میں صلح کر لیں گے, ہمیں کا ایک حکم ہو تمہیں کا ایک حکم ہو, فیصلہ کریں گے, دونوں مل کے آپس میں فیصلہ کر لیں گے, لڑائیاں ختم کریں گے. تو بیچ میں خارجی ٹپکے, بیچ میں ٹپک کے کیا بول رہے ہیں معلوم, ہاں علی رضی اللہ عنہ ایک طرف سے ان کو حکم بناؤ, بولے ایک طرف حکم ان کو, انہوں بھی تیار ماننے, تم بھی. علی رضی اللہ عنہ بھی کافر, یہ بھی کافر, دونوں کافر. حکم جو مانا کافر. کیوں؟ مشرک ہو گئے علی رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے. انہوں نے بندوں کو حکم والا مانا, حکم انہوں, حکم انہوں. کون بولے؟ شرک کا الزام انہوں لگائے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خارجی فرقہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم, سن تو کہتا ہے, نہیں پہلے وہ نہیں ہوئی. پہلے بات کیا ہوئی معلوم, میں بعد میں بولتا ہوں اس کو. پہلے کیا ہوا, انہوں خوبصورت جبہ پہن کے گئے تھے بات کرنے. یہ جبہ پیارے نے بھی کب پہنے بلکہ بولا یہ بدعت ہے, بولا پہلے اس کو خوبصورت جبے کو. اس کا پہلے جواب دیا حضرت, اس کا بعد میں ہوا. پہلے تو کیا بولے اتنا خوبصورت جبہ یہ تو بدعت ہے, نبی نے کہا. تو آپ نے کیا ارشاد فرما معلوم, آیت پڑھ دیا آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے حبیب فرما دو, اس زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا, اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کیا ہے. اللہ کہتا بولو کس نے حرام کیا. تو انہوں نے آیت پر بھی, عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے یہ, آیت پر کے پوچھتے اللہ کہتا ہے تم کہتے خوبصورت جبہ حرام ہے, اور اللہ کہتا ہے کہہ دو حبیب اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالا ہے وہ کس نے حرام کیا, اللہ پوچھتا ہے. اور وہ طیب رزق کس نے حرام کیا. تو یہ آیت کو پڑھ کے ان کو سنانا بتا رہا ہے حرام ہونے کے لیے اللہ اور رسول کا منع کرنا ضروری ہے. جبھی تو اللہ کہتا بولو کس نے حرام کیا, ہم نے حرام نہیں کیا, ہمارے رسول نے ہماری اجازت سے حرام نہیں کیا, تو پھر کس کو ہم نے حق دیا حرام کہنے کا. سمجھ رہے بات کو, حرام کہنے کے لیے منع نہیں ہوتا تو اللہ ہی کہتا کس نے حرام کیا کیوں پوچھتا. نہیں حرام بولو چلے جاؤ, بیچارے معصوم بندہ اچھا کام کر رہا اس کو حرام کا مرتکب بولو, فاسق فاجر بولو, بدعتی بولو, رستہ بنا لو. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا بھائی. ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو, ہمارے ماحول میں محبت باقی رہے, اخلاص باقی رہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے محبت ختم ہو جاتی ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. علماء اہل سنت الحمدللہ ہر جگہ جلوہ فرمان, بزرگان دین اہل سنت, آ کے پوچھو یہ ہے کیا, معلوم تو کرنا نا, پہلے معلوم کر کے بعد میں بات کرنا. تو ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم جو عرس کرتے ہیں, عرس کے اندر کیا چیز ہو رہی جس کو تم حرام کہہ رہے ہو, سمجھانے کے لیے کرو. عرس میں کیا ہوتا, فاتحہ پڑھتے نا, قرآن پڑھتے,
दुरूद पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, इसका सवाब वली को पहुंचाते, यही करते हैं। और क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, खाना पका के खिलाते हैं, खिला के उसका सवाब भी वली को पहुंचाते हो। उर्स बोले तो यही होता ना, भजन तो नहीं करते ना यहाँ के उर्स बोले तो है, खाना पकाए खिला के सवाब। आप मैं बताऊं, खाना खिलाने को किसने हराम किया बोलो? अल्लाह ने, रसूल ने। लाओ एक हदीस लाओ, तुम कैसा हराम बोल देते भाई? एक कवि नहीं, ज़ईफ ला के ईसा सवाब, फातिहा पढ़ के सवाब पहुंचाना हराम, हराम की मुअज़्ज़ज़ सामने के। अब दलील नहीं मिली तो वहां आते हैं, बिदअत है। क्यों? प्यारे नबी के ज़माने में नहीं थी, अब ये नया निकाले लिहाजा बिदअत है। तो मैं वहाँ आके कहते नहीं हराम नहीं, अब हराम बोलने वालों को पूछे तो उन तो बेचारा खामोश हो गया। अब एक बिदअत का निकालते, बिदअत है। हम पूछते हैं भाई बिदअत किसको बोलते? तारीफ कीजिए, आप ही कीजिए। अगर बिदअत की गलत तारीफ करे तो हम बाद में पकड़े जाते, पहले ये लोग पकड़े जाते। पहले ऐसे ऐसे नए चीज़ें करते हैं एतराज़ करने वाले, हम यहाँ नहीं गिनाएंगे, मगर गलत तारीफ करे तो पकड़े जाएंगे। हम सही तारीफ बताते हैं तो हम भी नहीं पकड़े जाते, तुम्हारे अच्छे काम करते हो तो तुम भी नहीं पकड़े जाओगे। अच्छे काम है तो बिदअत की तारीफ। मैं इमाम शाफिर का इरशाद सुना देता हूँ, अल बिदअतु मा खालफल किताब व सुन्नह। बिदअत वो है जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुकाबिल में, मुखालिफत में हो। ऐसी नहीं चीज जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ हो, कुरान हदीस के मंशा के खिलाफ हो, वही बिदअत है। इस्तिलाही बिदअत बोलते इसको, इस्तिलाह बोले तो शरीयत की बोली में बिदअत है। लुग़वी बिदअत अलग होती है, जो नई चीज बिदअत है वो तो लुग़वी है, लुगत में अरबी से उर्दू करे तो नई चीज। मगर ये बिदअत शरीयत में अल्लाह के नबी क्या मुराद, जो हदीस सुनाई जाती है, कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदअत गुमराही है, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही दोज़ख में, लिहाजा फातिहा बिदअत, और जो बिदअत गुमराही, जो गुमराही दोज़ख में, लिहाजा फातिहा पढ़े दोज़ख में चले जाते। मंतिक, इसलिए मंतिक हर एक को पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो सिर्फ हक की तायीद कर सकता है वही पढ़ सकता है। ये मोतजिला पढ़ पढ़ के गड़े में डाल रहे तो बोले लोग गड़े में डाल रहे हैं, अपने को बचने के लिए पढ़ना चाहिए करके लिखा रहे, समझे बात को। आप ये निकाले, अरे भाई मान तुमसे पहले हम बोलते हैं हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही दोज़ख में ले जाना, मगर पहले बिदअत फातिहा को बोलते ये साबित करो। प्यारे नबी बिदअत जो बोले लुग़वी माना में नहीं है, इस्तिलाही माना में। शरीयत की इस्तिलाह में बिदअत उसे ही कहते हैं जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुकाबिल में, मुखालिफत में हो। जैसे मैं मिसाल दूं, अल्लाह ने फजर के 2 रकात फर्ज किया है, ज़ोहर के 4, हम बोले नहीं 3 रकात है, फजर के 4 बोले, ये शरीयत की मुखालिफत है ना। फातिहा दे तो कौन सा कुरान का हुक्म चल, कौन सा रब का हुक्म चले जा रहा, नबी की कौन सी सुन्नत चले गई? एक अच्छा काम हुआ, खत्म गया काम। एक हदीस है, जब इस्लाम में बिदअत आती है तो सुन्नत उड़ जाती है उसकी जगह। फातिहा दे तो कौन सी सुन्नत उड़ गई? सुन्नत के खिलाफ हो तो सुन्नत उठेगी, खिलाफी कहाँ है? एक अच्छी चीज है, सुन्नत मिट नहीं रही। तो जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ बिदअत के, वो उसी माना में जहन्नम में ले जाने वाली कहा गया। लुग़वी बिदअत नहीं, लुग़वी बिदअत में कोई भी नई चीज को बिदअत कहते हैं। जब अल्लाह के नबी बात करते हैं, अल्लाह तो इस्तिलाह शरीयत की बोली होती है। जैसे अपन बोलते हर काफिर हमेशा दोज़ख में रहेगा, इस्तिलाही काफिर अलग है, लुग़वी काफिर अलग है। इस्तिलाह में किसको काफिर बोलते हैं? जो अल्लाह और रसूल का इनकार करे, और अल्लाह ने रसूल के जरिए जो बात दे के भेजा उसका इनकार करे, इस्तिलाह में उसी को काफिर बोलते, इससे बढ़ के को नहीं बोलते। किसको? अल्लाह का इनकार करना, रसूल का इनकार करना,
اللہ نے رسول کو جو دے کے بھیجا ان باتوں کا انکار کرنا ہی کفر ہے. یہ ہے اصطلاح. اصطلاح میں تھوڑے ہی معنی رہتے, لغت میں گئے تو بہت ہوتے. لغت میں کیا معنی ہوتے؟ کافر کے معنی انکار کرنے والا. انکار کرنے والا جو انکار کرے انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہیں گا. کیا جی؟ لغت میں ہر انکار کرنے والے کو بولتے ہیں. عربی سے اردو کرے تو ہر انکار کرے. جیسے ہم بولے ایک کو بولے پانی پلا بھائی, نہیں پلا تو بولا انکار ہوگا. عربی میں بولتے کافر, بولتے نہیں کافر ہوگا, دوزخ میں رہے گا ہمیشہ. لغوی کافر ہے, اصطلاحی. اصطلاح میں صرف اللہ رسول اس کی بات کا انکار کرنے والے کافر. اصطلاح میں چھوٹی تھوڑی چیزیں رہتی, لغت میں بہت چیزیں آتی. پیارے نبی جس بدعت کو بولے وہ تھوڑے چیزوں کو بدعت بولے, ہر چیز کو بدعت نہیں بولے. وہ بدعت لغوی معنی میں ہے. تو اللہ کے نبی اصطلاحی بولی کرے, لغوی معنی لا کے دوزخ میں لے جانے دیکھ رہے ہیں. اب ہم بتائے تو ہم کچھ اس معنی میں لے جا رہے ہیں, بچ ہی نہیں سکتے, تم بھی لے جانے والے بھی. ہم نہیں بتاتے, وہ ہمارا مقصد تھی اپنے کو بچانا ہے, بس اپنی جواب دینا ہے, سمجھانے کی حد تک ہے. لہذا چلے تو ہم خیر. بہرحال شرک کے معنی کیا جی؟ شریک کرنا. مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گا بولے, ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے. قرآن حدیث کی بولی الگ ہوتی. مشرک صرف اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کے افعال کی طرح, اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات کو سمجھنا, اللہ کے وصف کی طرح کسی کا وصف سمجھنا, اللہ کے فعل کی طرح کسی کا, یہی شرک ہے. اس کے علاوہ اصطلاح میں کوئی شرک نہیں ہے. لغت میں شرک کیا ہے؟ جو شریک کرے وہ مشرک. چاول میں کنکرے شریک کرتے مشرک, شریک کر دیا نا. دودھ میں پانی ملاتے مشرک. قرآن میں مشرک کی بخشش نہیں ہوگی, ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. بیچارہ دودھ میں پانی ملاتے ہمیشہ کا دوزخی ہو گیا. کیا سمجھنے کی بات ہے بھائی, وہاں لغوی بات نہیں چل رہی. اللہ اور رسول بولتے تو اصطلاحی, وہاں اصطلاحی بات چل رہی ہے, لغوی مطلب نکالا جا رہا ہے. کیا دھوکہ ہے بھائی. عوام کو کیا معلوم لغوی معنی کیا معلوم. نبی نے جو معنی میں بولے وہ سب سمجھتے کیا جی؟ میں اتنا بولا تو پہلے سمجھتے تھے کیا؟ عوام کو بولو. میں آپ نے ہاؤ حدیث سنا رہے نا جی. مولانا کہاں فراٹ کریں, اپنے کو کیا معلوم, حدیث سنا رہے تو معلوم. ایسا امت کو مت کیجیے, آپ اپنے کو بھی دھوکے میں مت ڈالیے, امت مصطفیٰ کو بھی پریشان مت کیجیے. سمجھا رہے ہیں. یہ غیر ضروری لے کے بیٹھے اچھا خاصا محبت پیار سے رہنے کا, وہ بھی درد و شرک کر کے پھر اوپر سے مل کے رہیں گے. کہتے ادھر فتوے دے تو کون مل کے رہتا جی؟ ارے فتوے بند کر تو خود بخود مل کے رہتے. عجیب عجیب کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب سب کو مل کے رہو بولنا پڑ رہا. گالیاں دے رہے نہیں محبت سے, گالیاں دے رہے مل کے رہو. ایسا کرتا ہوتا مل کے رہے نا, گالی نہیں دینا بھائی, خاموش رہنا, نہ چھپانا نہ بولنا. اچھی بات بولنے کی نہیں, محبت سے چاہ مل کے رہو, بولنے کی ضرورت نہیں, آٹومیٹک مل کے رہنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ بول لے رہے ہیں ایک دوسرے کو مل کے رہنے میں. تو خیر میں یہ بھی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں, جو چیز اصل ہے وہ کرو. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ گالی دینے سے نہیں ہوتی ہے, سمجھنے کی کوشش کرو. یہ بات کوئی بری نہیں, اٹھا کے فتوے مت دو. بہرحال معزز سامعین کرام, میں کہہ رہا تھا پیارے نبی اصطلاحی بولی میں بات کر, وہ حرام اللہ نے کہا چلا, وہ نے بتا کہ نہیں نئی چیز ہے. وہ نئی چیز لغت کے اعتبار سے شریعت کی مخالفت ہو تو وہ شرعی بدعت ہوگی. ہر چیز میں یہ ایک چیز نہیں, کئی چیزوں میں. اتنی خوبصورت مسجد بنائے اپن, پیارے نبی کی مسجد تھی کیا, اتنی خوبصورت پھڑوں کی مسجد تھی. کہیں بھی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد, پھڑے تھے وہاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ پانی نہیں برس رہا, دعا کرو. بولے تو ہاتھ اٹھا تو جبھی بر آیا پانی برسنے لگا تو وہ پھڑوں پہ سے گرتے ہوئے, کھجور کے پھڑے ہوتے نہیں, اس پہ سے ٹپکتے ہوئے سرے مبارک سے داڑھی میں سے ٹپکنے لگا. وہ تھی مسجد. اب خوبصورت مسجد بن رہے ہیں, اعلیٰ ختم کے بن رہے ہیں, ہے نا. اب بولیں گے کیا نبی کے زمانے میں نہیں ہے, یہ سب بدعت ہے, سب جہنم میں جاتے پڑھنے والے. بولتے کیا جی, نبی کے زمانے میں ایسے کہاں سے سیدھی تعلیم.
بلکہ میں تو کہتا ہوں مسجد کے بارے میں تو پیارے نبی کا ارشاد ہے، تم لوگ مسجدوں کو نقش و نگار مت کرو، منڈی مسجدیں بناؤ، میناردار نہیں۔ یہاں تو وہ ہے، یہاں ہے نبی کا ارشاد ہونے کے باوجود خوبصورت اور مینار بن رہے، وہ بدعت نہیں ہوا؟ جہاں فاتحہ کے خلاف ہے ہی نہیں، وہ بدعت کیسا ہو جاتا جی؟ یا تو ہے ابھی میناردار مت، منڈی مسجدیں بناؤ، خوبصورت مت بناؤ مسجدوں کو۔ ہائے فتوے لگاتے پورے جہاں میں، کہیں بھی نہیں بچو گے، اب 100 فتوے دیتے بیٹھنا پڑے گا، مشرق سے مغرب تک کیوں آتے دنوں۔ یہاں پر بھی باوجود نبی کا ارشاد ہونے کے یہ خوبصورت مسجدیں بدعت نہیں ہیں، وہ جو جہنم میں لے جانا ہے۔ الحمدللہ یہ خوبصورت کرنے والے جنت ہی میں نہیں جائیں گے، بڑے درجات میں جائیں گے۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ پیارے نبی جب کوئی ارشاد بھی آقا کا ہوتا ہے، سنتے ہی فتویٰ نہیں دیتے، اس میں بھی غور کرنا پڑتا ہے آقا کا ارشاد کس زاویے سے ہوا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے، وہ غور کر کے ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے بتاؤ مسجد کو خوبصورت بنانے میں کیا خرابی تھی؟ مینار بنائے۔ آج ہم آتے آتے بولے مسجد کہاں ہے، بولتے مینار نظر آیا، بولے ہاں مسجد ہے، اور مینارہ نہیں تو سب گھراں سمجھ کے آ جاتے تھے، نماز چلے جاتی ہوگا۔ میناروں سے فائدہ ہے۔ بولو حافظ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ اور دیگر علماء ساتھ، انہی کے ساتھ آئے، دامن پکڑ کے آئے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، میں بتاتا ہوں آپ کو پیارے نبی کیوں بولے خوبصورت مت بناؤ، منڈی بناؤ، کئی کو بولے معلوم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب میں ایک بات بولوں، صحابہ بولے تو نبی کے زمانے کے اہل بیت بھی آ جاتے اس میں، ان کو الگ نہیں کرنا کبھی بھی۔ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہو یا حسنین کریمین ہو، وہ نبی کے صحابی بھی ہے، نبی کے اہل بیت بھی ہے۔ صحابی بولو تو وہ بھی آ جاتے ہیں، الگ کر کے مسئلہ۔ عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہے، عباس نہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، یہ اہل بیت پورے صحابی ہے بھائی، دو بھی ہے، اہل بیت بھی صحابی، ڈبل خوبیاں اللہ نے دیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل نورانی تھے، صاف ستھرے تھے۔ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالا، سب سے پاک دل میرے صحابہ کا دیکھا، اس لیے ان کو میری صحبت کے لیے چن لیا۔ پیارے نبی کی حدیث بولے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولے، نبی پاک پاک دل بولے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھو تم کو چلنا ہے تو جو انتقال کر گئے ان کے رستے پر چلو، ابھی زندہ لوگ فتنوں سے خالی نہیں ہے بولے۔ فتنہ بولے تو اب نئے نئے عقیدے نکل رہے، ابھی صحابہ کا زمانہ چل رہا خارجی فرقہ نکل گیا، ابھی صحابہ کا زمانہ تھا خدری عقیدہ نکل گیا۔ ایک شخص بولا عبداللہ ابن عباس کو جا کے میرا سلام بولو، اس کے بارے میں خدری عقیدے کا تھا، وہ کیا تھا وہ نہیں بتاتا، میرا اہل سنت کے خلاف تھا عقیدہ ہو۔ اب عبداللہ ابن عباس نے جب یہ سنا تو بولے میں نے سنا ہے کہ وہ خدری عقیدہ نکالا ہے، لہذا اس کو میرا جواب مت پہنچاؤ۔ تو بولنے کا مطلب صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے فتنے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کریں، تم کو چلنا ہے تو انتقال جو کر گئے ان کے رستے پہ چلو، زندہ لوگ فتنے سے خالی نہیں۔ اس میں اشارہ محدثین کہتے ہیں صحابہ کرام کی طرف، ان کے جو طریقے تھے، ان کے جو عقیدے تھے وہ اپناؤ، یہ مطلب ہے۔ اس لیے پیارے میں اہل سنت و جماعت، میری سنت صحابہ کی جماعت والے صحیح رہیں گے بولے، کیونکہ وہ دوسری حدیث میں یہ علم میں زیادہ تھے، تکلف کم تھے، یہ زہد خوف تمام خوبیاں آئے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا۔ خیر بہرحال ان کے دل ہمیشہ صاف ستھرے تھے، اللہ کی عظمت و جلال میں گم رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہیں ایک اعلیٰ مقام ملا تھا، کیا ہمیشہ رب العالمین کے دلوں میں مست رہتے تھے۔ تو ان کو بولے منڈی بناؤ، خوبصورت مت بناؤ، بولے کیوں؟ اب جب مسجد کو آئیں گے تو ان کے دل اللہ کی عظمت و جلال میں گم رہیں گے، ہے نا۔ اب خوبصورت مسجد بنی تو کیا ہوتا، اللہ کی عظمت سے نکل کے مسجد کی خوبصورتی کی طرف آ جائیں گے۔
اب بولو اللہ کا خیال بڑھ کے یا مسجد کا خیال بڑھ کے؟ تو ان کو اس لیے حکم دیے تھے کہ ان کے دل اللہ میں گم تھے. کہیں خوبصورت مسجد دیکھ کے نماز کو آتے آتے اللہ سے مسجد کی طرف دماغ نہ آ جائے. بڑی جگہ سے یہ بھی بڑی ہے مسجد کا تصور بھی، مگر اللہ کے بعد ہے نا، ادھر سے ادھر نہ آ جائے، اوپر سے نیچے نہ آ جائے. اس لیے منع کیے تھے. اسی کو دیکھ کر متقدمین علماء نے، پہلے کے علماء نے مسجد کو میناردار بنانے سے منع کیا، خوبصورت کرنے سے، زیب و زینت دینے سے منع کیا، نقش و نگار سے منع کیا متقدمین نے حبیب پاک کے ارشاد کی وجہ سے. لیکن بعد والے علماء نے جائز قرار دیا. کیوں جائز قرار دیا؟ حبیب نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے منع نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کے دل کہیں اللہ سے مسجد کی طرف نہ آ جائیں. اللہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں بات کا درجہ. تو بعد کے علماء نے صحابہ کی برکت سے، بعد والے بھی ایسے ہی تھے الحمدللہ، اور بعد والے. اب ایک زمانہ ایسا آ گیا، کیا اللہ کی طرف جانا چھوڑو، مسجد کی طرف بھی نہیں جا رہا ہے. کہاں ہے؟ بازاروں میں ہے، گھروں میں ہے، اپنے نفس کی خواہشات میں گم ہے نفس. تو متاخرین بولے پیارے نبی اس لیے منع کرے تھے کہیں اللہ سے نکل کے مسجد میں نہ آ جائے. اب ہے کہاں اللہ کی طرف دماغ؟ اب تو اپنے گھروں کی خوبصورتی میں لگا ہوا ہے. کم سے کم اتنا ہو اللہ کی طرف تو نہیں ہے، بازاروں میں گھروں میں سے نکل کر کم سے کم مسجد کی طرف تو آئے. پہلے لوگوں کا کیا ہے، مسجد خوبصورت ہوتی تو اوپر جو ذہن تھا اللہ کی طرف مسجد میں آتا. مسجد بھی بڑی عظمت والی، لیکن اللہ کی عظمت کے سامنے کم ہے تو بڑھ کے سے کم عظمت میں نہ آ جائے. اب عظمت مسجد کی نہیں ہے تو لے خوبصورت بناؤ، کم سے کم اپنے گھر کی عظمت سے تو اللہ کے گھر کی عظمت کی طرف آنا اچھا ہے. اب یہ نیچے سے اوپر لانے کے لیے وہ علت ختم ہو گئی منع کی. اس لیے بعد والے علماء نے اس کو جائز قرار دیا، اور چاروں طرف چل رہی ہے یہ بات. جہاں نبی نے منع کیا تھا علت دیکھ کر بتا، اب علت نہیں زیادہ جائز. جہاں منع کیا وہ جائز ہے، جہاں منع ہی نہیں کیا وہ کہاں سے بدعت ہوتا بھائی؟ شریعت کا کوئی نقصان ہے؟ میں بتا تو کیا نقصان ہے فاتحہ میں؟ بتاؤ. قرآن پڑھنے میں کوئی نقصان ہے؟ پیارے نبی تو کہتے ہر حرف کے بدلے 10 نہیں کیا. پیارے نبی تو کہتے ہیں جیسے زنگ دور ہوتا ہے لوہے کا پانی سے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے. یہ پڑھتے رہے تو فرشتے سننے آتے ہیں. ثواب پہنچانے کا ذکر نہیں ہے. پیارے نبی بولے ثواب بھی پہنچاتے ہیں، کھانا پکائے ثواب پہنچائے. پیارے نبی سے سعد رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہوا، افضل صدقہ کیا ہے بتائیے؟ کہا الماء. پیارے نبی نے کہا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوا کے کہا حاضی لی امی سعد، یہ میری سعد کو اس کا ثواب ملے. تو ثواب پہنچانے کی نبی اجازت دیے. تو برا کام شریعت کا کون سی مخالفت ہوئی؟ بدعت میں شریعت کی مخالفت ہونا نا. شریعت میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، ثواب پہنچانا بھی جائز ہے. دو بھی جائز کام جمع ہوئے. دو جائز جمع ہوئے تو حرام ہو جاتا ہے کیا جی؟ بھائی گوشت کھانا بھی جائز، چاول کھانا بھی جائز، گھی کھانا بھی جائز، گرم مسالے بھی جائز، ہرے مسالے بھی جائز. سب ملا کے بریانی بنائے تو ناجائز ہو جاتا ہے کیا جی؟ جائز ملے تو ناجائز میں ہوتا، جائز میں ناجائز ملے تو حرام ہوتا ہے. تو بریانی میں شراب ملے تو حرام ہوتا ہے. کئی چیزیں جائز. اسی طرح فاتحہ بھی جائز، ایصال ثواب بھی جائز. جائز ملے تو ناجائز میں ہوتا، جائز میں ناجائز ملے تو وہ ناجائز حرام ہوتا ہے. سمجھ بات کو؟ سب جائز مل رہے ہیں. بہرحال بولنے کا مطلب بلا وجہ کہ ہمارے محدثین نے یہ کام کیا، مفسرین نے، فقہاء نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کیا. ایک سے بڑھ کر علم والے، ہم سے کروڑ درجے بڑھ کے علم والے، ہم سے بڑھ کر دین اور اسلام میں آگے رہنے والے، ہم سے بڑھ کر خوف رکھنے والے، ہم سے بڑھ کر نبی کا عشق، انہوں نے کیا. اگر یہ ناجائز ہوتا تو یہ کیوں کرتے ہیں؟
میں پہلے بتا دیا. اور صحابہ کا پیارے نبی تو ہمارا خیال کر کے حکم بھی نہیں دیتے تھے, اکثر پسندیدہ چیز کرتے بھی نہیں تھے, کیوں امت پہ واجب نہ ہو جائے. سمجھ گیا نا. اب رہا صحابہ کرے کیا نہیں کرے, پہلے تو بات ان کی پوری زندگی جانتے نہیں کرے بلکہ خطائی بول بھی نہیں سکتے. بھائی دیکھیں ان کی زندگی, یہ کرے یہ نہیں کرے بولے. سیدنا ابو ہریرہ فجر سے زور تک کیا کیا کرتے تھے ایک دن کا بتاؤ, ظہر سے اثر تک معلوم ہی نہیں کرتے بولتے تو من گھڑت ہوئی تھی. سیدنا امام بخاری نے 3 لاکھ زبانی حدیث یاد کرے, امام مسلم نے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد کرے. اب اس میں دیکھو 7,500 ان میں 7,500 وہ 3 لاکھ میں کیا تھا تو تم کو کیا معلوم. انہوں یاد کرے اتنا نہیں جانے, پوری زندگی جان لیے. ایسا کیسا ہوتا ہے جی, سمجھنا نہیں کرے بولنا. وہ بول سکتا پوری زندگی بھر ساتھ رہو, پورے صحابہ کے ساتھ رہو, پوروں کو نہیں کرے بولنا, پوروں کے ساتھ رہو. اتنی دور 14ویں صدی میں وہاں کے ساتھ والے نہیں جانتے بات کو, ساتھ والے ساتھ والوں کی کئی باتیں نہیں جانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ایک مثال, ایسا مت بولو نہیں کرے, نہیں معلوم کرے کہ نہیں کی بولو. اب یہ بولو یہ کام اچھا ہے نہیں برا ہے. بیچ میں صحابہ کو اچھی چیز روکنا ہے, اچھے لوگوں کو لا رہے لوگوں بیچ میں, صحابہ کو لا رہے ہیں اچھی چیز سے روکنے. اور صحابہ کا نام سنتے ہم دبک جاتے بلکہ معلوم نہیں کرے. ارے نہیں کرے حرام سمجھ کے نہیں کرے, وہ ثابت کرو تم نہیں بھی کرے ناجائز سمجھ. خیر بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں معزز سامعین کرام, صحابہ کرام بعض وقت تینوں کرے سو ان کو خبر نہیں, اسی لیے احادیث میں ٹکرا ہوا ہے. ایک صحابی بولتے یہ پیارے نبی نے کیا, ایک صحابی بولتے نہیں کیا. سمجھ رہے بات کو, مجتہدین میں کئی کو اختلاف ہے. ایک صحابی کا عمل پیارے نبی نے ایک نبی کا ایک عمل دیکھا ایک نہیں دیکھا, دیکھا تو گنو بولے, وہ دیکھے تو کبھی یہ کرے کبھی وہ کرے. یعنی پہلے زمانے کی کچھ عمل ہے, بعد کی عمل ہے, اس میں دیکھ کے ناسخ منسوخ ہو کیا ہوا, اسی وجہ سے ہوا. پہلے ایک عمل کرے بعد میں چھوڑ دیا آخا, یہ کرے سو والے بولے یہ کرے, اور بعد والے نے کرے نہیں. اس میں جا کے ایک جنے کرے بول رہے ہیں, ایک جنے نہیں کرے بول رہے ہیں. تو اس صحابہ میں خود اختلاف ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں بھائی, تو پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے, داخل ہو کے کچھ دیر رہے کے پھر باہر آئے. باہر آنے کے بعد کیا ہوا بولوں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے اندر. ان سے پوچھے پیارے نبی کیا کرے, جا کے بولے تو کچھ نہیں, گئے باہر آ گئے. نماز نہیں پڑھے, نہیں پڑھے. ابو ہریرہ بولے کیا کرے, بولے تو 2 رکعت نماز پڑھے بولے اندر جا کے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے 2 رکعت نماز پڑھے پیارے نبی, ہے نا. اور عبداللہ بن مسعود نے گئے مگر پڑھے نہیں. آپ بولو انہوں نہیں پڑھے بول رہے ہیں, انہوں پڑھے بول رہے ہیں. ہوا کیا معلوم, عبداللہ بن مسعود تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تھے کعبے کے, اور وہ تھوڑی خفیف نماز پڑھے بلکہ کون سے ستون کے پاس پڑھے سب بتا دیے انہوں نے ابو ہریرہ. تو کیا ہوا, انہوں آنے تک پڑھ لیے ہوں گے آخا, تو انہوں رہے تک نہیں پڑھے. تو بولے رہے تک کا دیکھ کے بولے نہیں پڑھے. انہوں دیکھ پڑھتے ہوئے دیکھ لیے تو پڑھے بولے. تو علماء بولتے ابو ہریرہ نے کیونکہ دیکھا ہے لہذا ان کی بات لے لیں گے. انہوں نہیں دیکھے, نہیں دیکھنے کی وجہ سے نہیں پڑھے بولے. انہوں نے نہیں دیکھتے تو یہ بھی پڑھے بولتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, پیارے نبی 2 رکعت پڑھے. یہ صحابی بھی نبی کے ساتھ والے, وہ صحابی کی ان کو معلوم ہے پڑھے بلکہ انہوں بولے نہیں پڑھے. صحابی ساتھ رہ کے پورے نبی کا علم نے رکھے. ہم 14ویں صدی میں واقع ہو گئے جی, ساتھ والوں کو نہیں معلوم. ایک عمل انہوں نہیں بتا رہے, ایک عمل انہوں بتا رہے. ارے وہ تو حبیب کا ہے, صحابہ کا تو دور کی بات ہے. پیارے نبی کے معاملے میں بات صحابہ ایک چیز دیکھے ایک چیز نہیں دیکھے, نہیں کرے انہیں بولنا. پوری زندگی دیکھا ہوا, ساتھ رہو اندر بھی خلوت میں جلوت میں ہر جگہ, وہ کر سکتا. پورے حدیثہ بھی نہیں. امام بخاری امام مسلم رضی اللہ عنہ یاد کرے اتنے نہیں ہیں جی, انہوں نے پوری زندگی بھی یاد نہیں کیا. اس میں کا کچھ یاد کیا, وہ کچھ یاد کرے سو بھی نہیں ہے, پوری کہاں سے لائیں گے. خیر پھر بھی میں عرض کروں, نہیں کرے بولے نہیں کرے تو صحابہ کرام اس سے بڑے کاموں میں لگے ہوتے. ہم کہتے فاتحہ درود سلام مستحب ہے نا, وہ فرائض میں لگے ہوتے. ان کی ساری زندگی غزوات میں سرایا میں گزری ہے نا. وہ فرض دین بچانا اس وقت فرض تھا.
اب الحمدللہ دین سلامت ہے، مستحب کام کر رہے ہیں، ان کو تو دین بتانا پڑا۔ وہ لگے تھے لمبے لمبے سفروں میں، وہ بڑے کاموں میں لگے تھے، چھوڑے تو کیا تعجب ہے۔ اور بولوں یہ ہم کو کچھ نہیں ملا، یہ کر لیتے بیٹھے، ان کو ذات مصطفیٰ مل گئی تھی۔ مصطفیٰ ملنے کے بعد دیدار کرتے بیٹھیں گے، فاتحہ پڑھتے بیٹھیں گے جی۔ محشر کے میدان میں مصطفیٰ ملے تو فاتحہ دیتے بیٹھیں گے، دیدار کرتے بیٹھیں گے۔ آپ بولو، ان کو بڑی دولتیں مل گئی تھی، اس کے مقابل میں چھوٹی تھی۔ اور ہم کرتے اتنا پڑھ کے پہنچا تو بخشش ہوتی، اتنا پڑھ کے پہنچا تو بڑے مراتب۔ حبیب خود ان میں تھے، حبیب ایک نظر ڈالے تو عذاب چلے جاتا تھا، ایک نظر ڈالتے بڑے مراتب مل جاتے تھے، سمجھے نا۔ ان کی مثالیں یہاں کیلکولے گا بیٹھے بھائی۔ خیر بہرحال وہ حکمت تھی، بڑے کاموں میں لگے تھے، مگر کسی نے حرام ناجائز تو نہیں بولا اس کو، کیسے بھی ثابت نہیں۔ تو پہلے تو ہم کو پورا علم نہیں ہے، تھوڑی دیر کے مانو بھی تو، نہیں کرنے سے حرام ناجائز نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر صحابی پہ ہر مستحب کرنا کام کرنا فرض ہے کیا، واجب ہے کیا؟ نہ فرض نہ واجب، تو کریں گے کیوں؟ کرے تو کرے، نہیں تو نہیں کرے، مرضی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب بھی وضو کرے 2 رکعت، جب بھی بے وضو ہے وضو کر لیتے تھے، جب بھی مسجد میں گئے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو پیارے نبی معراج سے آ کے بولے تمہاری قدموں کی آواز، چپلوں کی آواز سنا، کیا اچھا کام کرتے ہو، یہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے تمہارا اتنا بڑا مقام ہے۔ بولے یہ انہوں کرتے بلکہ کسی کے بارے میں، یہ کرتے بلکہ نہیں ہے صحابہ کے بارے میں۔ تو اب اچھا کام ہے تو پھر انہوں کئی کو کرے، پورے صحابہ اچھا ہوتے تو کئی کو نہیں کرے، بولے تو انہوں خراب ہے بلکہ تھوڑے، مستحب کرے تو اچھا، نہیں تو نہیں بلکہ تھوڑے، اتنے نہیں کرے، اچھا تھا تو کیوں نہیں کرے، یہی جنہوں چھے کیا اچھے کو عمل کرنا، ایسا بول کے وہاں پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں۔ کیا بھائی سوچ کے فیصلے کرو، مستحب کو کرنا ضروری کیا تھا بول رہے ہیں آپ؟ اب ہم کچھ بول رہے ہیں ضروری ہے کیا، مگر صحابہ کے لیے آپ ضروری کر دے رہے ہیں، ان کو کرنا ضروری تھا، ضروری نہیں تھا تو کئی کو نہیں کرے، کیا بات بھائی؟ ضروری نہیں اس لیے نہیں کرے، اس سے بڑا ضروری تھا اس میں لگے ہوئے تھے۔ خیر میں زیادہ بولا تو ٹائم جا رہا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔